الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم ذنوبكم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون في آخر هذه الأمة خسف ومسخ وقذف. قالت: قلت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا ظهر الخبث، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. معزز علماء کرام، محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، اللہ جل جلالہ نے ہمیں جو شریعت دی ہے، یہ شریعت اور دین، اس کا خلاصہ دو باتیں. نمبر ایک کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے کام کرنے کو کہے ہیں، انہیں مامورات کہا جاتا ہے، یہ کام کرنے. اور نمبر دو، اللہ تعالیٰ نے بہت سارے کام کرنے سے ہم کو منع کیا ہے، انہیں منہیات کہا جاتا ہے، ان کاموں کے کرنے سے بچنا. گویا پوری شریعت کا خلاصہ دو ہی باتیں ہیں: اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنا اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا. ہمارا جو اسلامی معاشرہ ہے، اس زمانے کے اعتبار سے ان میں بہت ساری غفلتیں تو پائی جاتی ہے، لیکن پھر بھی اسلامی معاشرے کا ایک مزاج یہ ہے کہ جب کسی کے دل میں دین کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اللہ کی فرما برداری کی طرف توجہ ہوتی ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کا دل میں داعیہ پیدا ہوتا ہے، تو الحمدللہ اتنی بات تو ہے کہ نیک کام کرنے کی طرف ہماری رغبت بڑھتی ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں یہ عمل کرے، یہ عبادت کرے، یہ نوافل پڑھے، رات میں اٹھ کر تہجد پڑھے، یہ تسبیحات پڑھے، یہ وظیفے پڑھے، فلاں بزرگ کی صحبت میں جائیں، تو ہمیں نیک کام کرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے. نماز پڑھنے والے بن جائیں، نماز پڑھتے ہیں تو نوافل پڑھنے والے بن جائیں، ذکر و اذکار سے غافل ہے تو ذکر و اذکار کرنے والے بن جائیں، اور کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہم کسی طرح سے اللہ والے بن جائیں. اور ہمارے ذہنوں میں اللہ والا بننے کا جو ایک تصور ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو نوافل میں، عبادات میں، ذکر و اذکار میں، تسبیحات میں ہم اپنے آپ کو مشغول کر دیں. اگر ہم غور کریں تو یہ جذبہ ایک حد تک بہت مفید بھی ہے،
اور ایک حد تک اچھا بھی ہے، لیکن یہ دین کا ایک ہی پہلو ہے۔ یعنی اس طرح کے کرنے سے اللہ تعالیٰ کے احکام کی بجا آوری کی طرف، اللہ تعالیٰ کے احکام جو ہمیں دیے گئے ہیں ان پر عمل کرنے کی طرف ہلکا رجحان تو پیدا ہوتا ہے، لیکن دین کا ایک دوسرا پہلو ہے جو عام طور پر ہمارے ذہنوں سے اوچل ہوتا ہے، جہاں تک ہمارا دھیان جانا چاہیے اس طرف ہمارا دھیان نہیں جاتا، اور وہ دوسرا پہلو ہے اللہ تعالیٰ کے لیے ان عبادتیں انجام دینے کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچانا، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا۔ یہ پہلو بھی بہت اہم ہے، اور اسی پہلو میں ہمارے سے غفلت ہو جاتی ہے اور اس کی طرف ہمارا دھیان نہیں جاتا۔ حالانکہ عبادات، نفلی عبادات اپنی جگہ پر بہت مفید ہے، بہت فضیلت کی چیزیں ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک عمل پر ایسے فضائل بیان کیے ہیں کہ جب ہم وہ فضائل پڑھتے ہیں تو مچل جاتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں یہ فضیلتیں ہم حاصل کریں، لیکن ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی سمجھنا ہے کہ گناہوں کے نتیجے میں ہمارے نقصانات کیا ہیں، اور گناہ کیا چیز ہے، اور گناہوں سے نہ بچنے سے ہمارا دنیا اور آخرت کا کتنا نقصان ہے۔ اس کے لیے میں چند مثالیں آپ کے سامنے پیش کروں۔ ایک بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں بہت کم عمر تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی برکت سے اور آپ کی خصوصی توجہات سے ان پر علم و حکمت کے دروازے کھول دیے۔ ایک موقع پر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے کسی صاحب نے سوال کیا، اور بڑا اچھا سوال کیا۔ انہوں نے پوچھا کہ رجل قلیل العمل قلیل الذنوب اعجب الیک او رجل کثیر العمل کثیر الذنوب۔ پوچھا ایک آدمی تو وہ ہے جس کے اعمال کم ہیں، فرائض کا اہتمام کرتا ہے، واجبات کا اہتمام کرتا ہے، اس سے زیادہ نوافل پڑھنے کا یا موقع نہیں ملتا، یا اس کی طرف اس کا دھیان نہیں ہے، لیکن ساتھ میں اس سے گناہ کم سرزد ہوتے ہیں اور وہ زیادہ گناہ نہیں کرتا۔ تو آپ یہ بتلائیے، آپ اس شخص کو اچھا کہیں گے؟ آپ کی نظر میں یہ شخص پسندیدہ ہوگا کہ ایک دوسرا آدمی بھی ہے جس کے پاس اعمال کا بہت ذخیرہ ہے اور وہ نیک اعمال میں مشغول رہتا ہے، نوافل کا پابند ہے، ذکر و اذکار کا پابند ہے، تلاوت قرآن کا پابند ہے، تسبیحات کا پابند ہے، لیکن گناہ بھی اس سے بہت ہوتے ہیں، گناہ بھی اس سے بہت ہوتے ہیں۔ اب وہ فرما رہے ہیں کہ اب آپ بتلائیے کہ یہ شخص اعمال کے اعتبار سے فرائض اور واجبات کا اہتمام کرنے والا، اور یہ شخص اعمال کے اعتبار سے بہت اونچا، لیکن یہ گناہوں سے بچتا ہے اور اس سے گناہ زیادہ صادر ہوتے ہیں، تو آپ فیصلہ فرمائیے کہ ان دو میں آپ کے نزدیک اچھا کون ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ایک جملے میں جواب دیا، فرمایا لا اعدل بالسلام، لا اعدل بالسلام۔ جو بندہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے وہ آدمی بہت بڑا ہے اس کے مقابلے میں جس کے پاس اعمال کا تو ذخیرہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ گناہوں کا بھی انبار ہے۔ اور حقیقت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک موقع سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت ساری نصیحتیں فرمائی تھیں۔ ان نصیحتوں میں سے پہلی نصیحت بڑی جامع اور بہت عمدہ آپ نے فرمائی تھی۔ آپ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر یہ 5 نصیحتیں فرمائی تھی۔ اس میں پہلی بات فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس،
گناہوں سے بچو، اللہ کی نافرمانیوں سے بچو، تم لوگوں میں سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ۔ آج ہم اور آپ اپنے آپ کو بڑا ولی، بڑا بزرگ اور اللہ کا مقرب تب سمجھتے ہیں جب ہم عبادات میں، نوافل میں بہت دھیان دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس پاک ارشاد میں حضرت ابو ہریرہ کا دھیان اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے قیامت تک آنے والے ہر امتی کو یہ سمجھایا، اتق المحارم تکن اعبد الناس۔ بہت بڑا ولی بننا چاہتے ہو، بہت بڑا بزرگ بننا چاہتے ہو، اللہ کے یہاں کوئی مقام حاصل کرنا چاہتے ہو تو اتق المحارم، گناہوں سے بچو، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ ایک حدیث میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بھی یہی بات اسی انداز میں سمجھائی ہے۔ فرمایا اگر تم کسی تہجد گزار سے آگے بڑھنا چاہتے ہو، تم کسی عبادت کرنے والے سے آگے بڑھنا چاہتے ہو تو گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، تم تہجد گزار سے بھی آگے بڑھو۔ معاشرے میں ہوتا کیا ہے؟ دھیان ادھر تو بہت ہے نیکیوں کی طرف، یہ تسبیح پڑھ لے، وہ تسبیح پڑھ لے، وہ تسبیح پڑھ لے، اور گناہوں سے بچنے کا کوئی اہتمام ہی نہیں۔ اور اس سے آگے بڑھ کر بڑی دردمندی کے ساتھ یہ ہے کہ بہت سارے گناہوں کے گناہ ہونے کا احساس نہیں، گناہوں کے گناہ ہونے کا احساس نہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں اللہ نہ کرے اگر کوئی بدکاری میں مبتلا ہے، اگر اس سے زنا وغیرہ کا کام ہو جاتا ہے، بدکاری میں مبتلا ہے، ہر ایک اس کو تانا دیتا ہے، دیکھو یہ زانی ہے، یہ بدکار ہے، یہ فاجر ہے، وہ ہے۔ اور ہمارے معاشرے میں کتنے لوگ سود خور ہیں، اور سود کو حدیث پاک میں زنا سے کئی گنا زیادہ خطرناک کہا گیا۔ معاشرے میں سود اتنا عام ہو گیا ہے، اس زمانے میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد 100% صادق آتا ہے۔ آپ نے فرمایا کوئی اگر سود سے بچنے کی کوشش کرے گا تو سود سے بھلے بچ پائے، لیکن وہ سود کے بھاپ اور بخار سے نہیں بچے گا، کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی راستے سے اس کی کمائی میں سود یا سود کا اثر آ جائے گا۔ اب آج جو اسکیمیں ہیں اور جس لائن سے لوگوں کو سود کے راستے پر ڈالا جا رہا ہے، ہمارے معاشرے میں اس کا کوئی دھیان ہی نہیں ہے کہ یہ بھی کوئی گناہ ہے۔ اگر کوئی ڈاکہ ڈالے، کوئی چوری کرے تو ہم اس کو بہت برا سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ چور ہے، یہ ڈاکو ہے، یہ ڈاکہ ڈالتا ہے، لوگوں کے مال لوٹ لیتا ہے۔ اور آج ہمارے معاشرے میں کتنوں کے حقوق ہم نے ہڑپ کر لیے ہیں، احساس ہی نہیں۔ ہمارے بھائیوں کے، ہماری بہنوں کے، ہمارے رشتہ داروں کے، ہمارے پارٹنروں کے، ہمارے پڑوسیوں کے اور لوگوں کے طرح طرح کے حقوق ہیں۔ کسی کا مکان دبا لیا، کسی کی زمین دبا لی، کسی کا حق دبا لیا، کسی کا ترکہ نہیں دیا، کسی کو میراث سے محروم کر دیا، ایک بھائی کو اتنا، ایک بھائی کو اتنا کم، ایک بیٹے کو اتنا، ایک بیٹے کو اتنا، اور اس طرح سے جو گناہوں کا ایک عام مزاج بنا ہوا ہے اور احساس تک نہیں۔ حال یہ ہے کہ کو گناہ نہیں سمجھتے، اور بندہ جس کو گناہ ہی نہ سمجھے۔ یہ تو میں بڑے بڑے اہم معاملات اور چند پوائنٹ سمجھا رہا ہوں، ورنہ زندگی میں نظر ڈالیے، ہماری زندگی میں گناہوں کے ایسے ایسے انبار ہے کہ ہمارا ذہن جاتا ہی نہیں، ہمارا ذہن جاتا ہی نہیں کہ یہ بھی گناہ ہے، کیسے کیسے گناہ ہے۔ تو یہ گناہ ہمارے لیے بڑے خطرناک ہے۔ آپ اس سے بھی آسان مثال سے سمجھیں، یہ گناہ ہماری روحانیت کے لیے زہر ہے، دیمک ہے۔ دیمک جانتے ہیں نا ادھر، یہ دیمک ہے جو اندر سے ہماری روحانیت کو کھوکھلا کر رہا ہے، ہماری روحانیت کو کھرچ کر نکال رہا ہے۔ دیمک کسی لکڑی میں، کسی ستون میں، کسی کھمبے میں لگ جائے، وہ کھمبا بڑا باہر سے خوبصورت نظر آئے، لیکن اندر سے دیمک نے چھاٹ کر کے اس کو ایسا کھوکھلا کر دیا ہے، کب یہ عمارت ڈھا جائے کوئی پتہ نہیں ہے۔ ہمارے ایمان، ہماری روحانیت، ہمارے دین کی کو دیمک نے اندر سے کھوکھلا کر دیا ہے، اور ہمیں اس کا احساس تک نہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں
ظاہری طور پر ہم کچھ نیکیاں کر لیں گے اور اپنے آپ کو جو ہے جنت کا حقدار بنا لیں گے۔ میرے بھائیوں، نیکیوں کے ساتھ اگر گناہ ہے تو یاد رکھیے یہ گناہ ہماری نیکیوں کو کھائے۔ حدیث پاک ہے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے مجمع کو پوچھا تھا کہ سمجھ جانتے تدرون من المفلس، جانتے ہو مفلس کنگال اور تہی دست و دامن جس کے پاس کچھ نہیں کون ہے؟ صحابہ کرام نے فرمایا رسول اللہ ہم میں مفلس تو وہ ہے جس کے پاس روپے پیسے نہ ہو، مال و دولت نہ ہو۔ آپ نے فرمایا میری امت کا مفلس وہ نہیں ہے، میرے امت کا مفلس وہ نہیں ہے۔ پھر کون ہے؟ آپ نے فرمایا کل قیامت کے دن نیکیوں کے انبار لے کر کے آئے گا، اس کے پاس نیکیوں کے جو ہے بڑے ڈھیر ہوں گے، لیکن بہت سارے گناہ اس نے کی، کسی کو مارا ہوگا، کسی کو ستایا ہوگا، کسی پر ظلم کیا ہوگا، کسی کا حق کھایا ہوگا، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، اور یہ سب لائن میں کھڑے ہوں گے۔ یہاں وہ سب کھڑے ہو کر کے اپنے اپنے حقوق کا سوال کریں گے۔ وہاں تو روپیے پیسے نہیں ہیں، وہاں تو یہ سکے اور یہ کرنسی نہیں ہے، اب یہ حقوق ادا کرنے ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان حقوق والوں کو اللہ تعالیٰ اس کی یہ نیکیاں دیں گے، ادھر اس کی نیکیاں ادھر منتقل ہوگی، اور ساری نیکیاں دینے کے بعد بھی حقوق والوں کے حقوق ادا نہیں ہوئے ہیں، اس لیے اب کچھ اور لائن میں کھڑے ہیں۔ اب کیا ہوگا؟ نیکیاں تو ختم ہو گئی ہے اور اس کے پاس اب کچھ نہیں ہے، اب ادھر حقوق والوں کے گناہ اس کے سر پر ڈالیں، اور یہ گناہ جب سر پر آئیں گے اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان گناہوں کی وجہ سے اسے کہاں لے جایا جائے گا؟ جہنم۔ تو یہ گناہ جس کو ہم گناہ سمجھتے ہیں آخرت کے اعتبار سے تو یہ خطرناک ہی ہے، لیکن دنیا کے اعتبار سے بھی یہ گناہ ہمیں کہیں کے چھوڑنے والے نہیں۔ گناہوں کے بہت سارے نقصانات ہیں، ان گناہوں کے نقصانات میں ایک نقصان احسان فراموشی، کہ بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اپنے محسن کے احسان کو بھول جاتا ہے۔ آج دنیا کا مزاج، آج ہم پر کسی نے تھوڑا سا معمولی احسان کر دیا، ہم اس کے سامنے جھکے رہتے ہیں۔ العبد الانسان عبد الاحسان ہے، بندہ جو ہے احسان کا غلام ہو جاتا ہے۔ لیکن ہمارے پروردگار نے کتنی نعمتیں بخشی، کیسی کیسی نعمتیں، صبح سے لے کر شام تک پروردگار کے یہاں سے نعمتوں کی بارش، اور ہمارا اور آپ کا مزاج ہے پروردگار کی انہی نعمتوں کو خدا کی نافرمانی میں استعمال۔ یہ آنکھیں، یہ زبان، یہ کان، یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت۔ آج دنیا میں ایک نقلی آنکھ حاصل کرنے کے لیے کتنے پیسے خرچ کرنے پڑتے ہیں، تب بھی وہ ہماری اصل آنکھ ہے، اس آنکھ کا مقام تو وہ لے نہیں سکتی۔ ہماری ان آنکھوں کو آج ہم صبح سے شام تک کتنے گناہوں، رات کی تنہائیوں میں ہم اپنی ان آنکھوں کو کہاں خرچ کر رہے ہیں؟ ہماری زبانیں یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، یہ اللہ نے ہمیں دی ہے، آج ہماری زبانوں سے کتنے گناہ صادر ہوتے ہیں۔ پروردگار کی طرف سے یہ ہمارے کان ہے، ہمارے کانوں سے بدن کا ایک ہی عضو لے لیجئے، ان اعضاء سے پھر اللہ نے جو دوسری دولتیں دے رکھی ہے، ان نعمتوں سے ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ یہ نافرمانی ہمیں اپنے آپ کو ظالم بنا رہی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ سورہ یوسف مستقل ہے، اس میں اللہ حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب گناہ کی دعوت دی گئی تھی، حضرت یوسف علیہ السلام کی یہ جملہ معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوای انہ لا یفلح الظالمون، فرمائے میں گناہ کروں۔ وقت کی حسین ترین عورت گناہ کی دعوت دے رہی ہے اور اپنے گھر میں دے رہی ہے، کوئی رکاوٹیں نہیں ہیں۔ اس موقع پر حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا دل سے نکلا ہوا یہ جملہ معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، میں گناہ، میرے مالک۔ اس آیت کی تفسیر میں اقوال ہے، ایک قول ہے میرے مالک یعنی تیرے شوہر نے مجھے اتنا اچھا ٹھکانہ دیا،
مجھے ایک بیٹے کی حیثیت سے جو ہے مجھے اپنے گھر میں جگہ دی اور میری پرورش کی. انہو ربی احسن مثوای. آگے فرمائے انہو لا یفلح الظالمون. خدا کا یہ نظام ہے، ظلم کرنے والوں کو یعنی گناہ کرنے والوں کو اللہ رب العزت کبھی دنیا میں بھی کامیاب نہیں کرتا. احسان فراموشی جب بندے میں آ جائیں تو پھر وہ ظالم بن جاتا ہے. اسے پھر احساس نہیں ہوتا کہ میرے پروردگار کی دی ہوئی یہ نعمت میں وہاں کہاں خرچ کروں. گناہ کا ایک دوسرا نقصان، دلوں پر زنگ لگ جاتا ہے. یہ تو حدیث پاک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب بندہ کوئی گناہ کا کام کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ، ایک دھبا لگ جاتا ہے. دل اب آج ہر ایک کے سامنے دل کی حیثیت ہے، کتنا چھوٹا سا بدن کا عضو ہے اور یہ دھبا لگتا ہے. اگر اس دل میں دھبا لگا اور بندے نے اس گناہ کے بعد اپنے آپ کو اللہ کی طرف متوجہ کر دیا اور دل میں ندامت ہوئی، میں نے اپنے پروردگار کو ناراض کر دیا، توبہ کر دی، استغفار کر لیا اور اس کے بعد اللہ کو منا لیا، اللہ کو راضی کر دیا، تو دل پر لگنے والا یہ دھبا پھر مٹ جاتا ہے. سُغِلَ قَلْبُهُ، اس کا دل صاف ہو جاتا ہے. لیکن اگر گناہ کی عادت پڑ گئی، آج ایک گناہ کیا، کل دوسرا گناہ کیا، کل تیسرا گناہ، فَإِن زَادَ زَادَتْ، اگر گناہ کرتا رہا اور توبہ نہیں کی تو یہ دل پر اس طرح سے جو ہے سیاہی چڑھ جاتی ہے، حتیٰ تعلو قلبہ، پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے. اور آپ نے فرمایا یہ وہ زنگ ہے، زنگ، یہ وہ زنگ ہے جس کو قرآن نے بیان کیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم، کہ وہ زنگ ہے جو ان کے دلوں پر چھا گیا ہے، ان کے گناہوں کی وجہ سے، اعمال کی وجہ سے دل پر زنگ لگ جاتا ہے. پھر گناہ اگر کرے تو یہ دل جو ہے زنگ لگنے کے بعد پھر ایسا تاریک ہو جاتا ہے، دل پر ایسا اندھیرا چھا جاتا ہے، اچھائی اور برائی کی کوئی تمیز ہی باقی نہیں رہتی. دنیا میں دیکھیں آپ، معاشرے پر نظر ڈالیں، اللہ کے فضل و کرم سے یہ دینی ماحول مل رہا ہے اور اس طرح کی دینی باتیں کان میں پڑتی ہے تو اللہ کے فضل سے اب بھی ماحول اچھا ہے. لیکن دنیا پر ایک عام نظر ڈالیں، آج ہمارا دل اتنا سیاہ اور ایسا جو ہے ایک مسلمان کا دل اتنا سخت ہو گیا ہے، اس کا دماغ ٹھکانے نہیں رہا. آج اسلام ہی کی موٹی موٹی باتوں پر اعتراضات ہو گئے. آج وہ اعتراض، کل وہ اعتراض، آج یہ شبہ، کل وہ شبہ. اللہ نے یہ حکم کیا دیا، اللہ نے یہ حکم کیوں دیا، یہ حکم اس سے اللہ کا کیا فائدہ. اللہ اکبر. یہ ہے گناہوں کی نحوست. جب گناہ کرتے کرتے دل سخت ہو جاتا ہے، عقل کام نہیں لاتی، عقل جو ہے کام کرنا چھوڑ دیتی ہے، تو پھر بندے کو اسی طرح کے اعتراضات اور شریعت پر اور دین اسلام پر اسی طرح کے شبہ پیدا ہوتے ہیں. اور پھر اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے، دھیرے 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 دین اسلام سے ارتداد کا یہ فتنہ جو پھیل رہا ہے، ہم اور آپ بار بار سنتے ہیں. کتنے ہمارے مومن بھائی، کتنے جوان لڑکے، کتنی جوان لڑکیاں جو دین اسلام سے منہ موڑ رہی ہے اور جو کہاں کہاں جا رہی ہے اور جو اپنے آپ کو ایمان سے نکال کر کیسے کفر کے دلدل میں پھنسا رہی ہے. ان کی بنیاد پہ غور کرے تو آپ دیکھیے گناہوں کے نتیجے میں جب یہ دل جب سیاہ ہو جاتا ہے اور عقل ماری جاتی ہے، اسے سمجھ میں نہیں آتا. اور گناہوں کا ایک اور بڑا نقصان حدیث پاک میں بیان کیا گیا ہے، جب گناہ عام ہو جاتے ہیں تو پھر ایسی بیماریاں پیدا ہوتی ہے جو بیماریاں تم نے کبھی نام بھی نہ سنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ایسی ایسی بیماریاں کیا ہو رہا ہے، عجیب عجیب بیماریاں. اور میں نے آپ کے سامنے جو حدیث پاک پیش کی ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سند سے فرماتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، یکون فی آخر هذه الامت خسف ومسخ وقذف. اس امت میں آخری زمانے میں اللہ کی طرف سے ایسے عذاب آئیں گے کہ لوگ زمین میں دھس جائیں گے، ان کی صورتیں بگڑ جائے گی، آسمان سے پتھر برسائے جائیں گے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، یا رسول اللہ انہلک وفینا الصالحون، کہ سب کے سب تو تباہ وہ کر دیے جائیں گے، ہم سب ہلاک کر دیے جائیں گے، حالانکہ سب کے سب تو گنہگار نہیں ہیں.
وفینا الصالحون، ہمیں کچھ اچھے لوگ بھی ہوں گے۔ آپ نے جو جملہ ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا نعم، ہاں سب تباہ کر دیے جائیں گے۔ یہ جو زلزلے، یہ حالات جس نہت پر آ رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی ہے، آپ نے فرمایا ہاں سب تباہ کر دیے جائیں گے۔ اذا ظہر الخبث، روئے زمین پر گناہ عام ہو جائے گا۔ روئے زمین پر جب گناہ کا عام مزاج بن جائے گا، اور گناہوں کا یہ مزاج بنتے بنتے آج میں گنہگار بنا، کل وہ گنہگار بنا، کل وہ گنہگار بنا، اور پھر اس طرح سے سیاہیاں اور اس طرح سے گناہوں کی تاریکیاں جب ماحول میں عام ہو جائے گی، پھر گناہ کی نحوستیں اور گناہوں کی جو ہے قباحتیں انسان کے ذہنوں سے مٹ جائیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، نوافل کے اہتمام کے ساتھ، نیک اعمال کے اہتمام کے ساتھ یہ بات کی کوشش بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں۔ آج ہمارا معاشرہ گناہوں کے دلدل میں ایسا پھنسا ہوا ہے کہ گناہوں سے نکلنا بہت مشکل ہو رہا ہے، اور گناہوں سے نکلنے کے لیے بہت ضروری ہے ہم اپنا ماحول پاکیزہ بنائیں۔ جب تک ہم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو گناہوں سے بچانے کی کوشش نہیں کریں گے، آپ یقین رکھیے ہم خود بھی گناہ سے نہیں بچ سکتے۔ معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، ہمارے گھروں میں کیا ہو رہا ہے، کیا ہمارے آنکھوں کے سامنے ہم دیکھتے ہیں، ہمارے بچے، ہماری بچیاں، ہمارے بھائی، ہماری بہنیں، ہماری مائیں، ہماری بیٹیاں، ہماری بہویں، آپ دیکھیے ہر ایک جو ہے کیسے کیسے، اور بڑے بڑے گناہ تو اپنی جگہ پر ہے۔ یہاں سب سے بڑا گناہ نماز سے غفلت، بے نمازی۔ ہم تو ہر روز فجر میں اٹھ کر کے صف اول کے پابند بنے ہوئے ہیں، لیکن گھر میں ہمارے بیٹے، ہماری بیٹیاں اور گھر کے افراد نماز کھلے عام چھوڑ دیتے ہیں، اور ہمارے دماغ میں احساس بھی نہیں، اثر بھی نہیں۔ ایک دن اگر وہ نوکری پر نہیں گیا، ایک دن ملازمت پر نہیں گیا، ایک دن وہ اپنی ڈیوٹی پر نہیں گیا، ہم ایک دن برداشت کر لیں، دوسرے دن سوال کریں گے بیٹے تو آج نوکری پر کیوں نہیں گئے، اور کوئی معقول عذر نہ ہو تو ہم اس کو سرزنش کریں گے، اسے سمجھائیں گے۔ ہمارے آنکھوں کے سامنے ہمارے بچے تباہ ہو رہے ہیں، ان کی جوانیاں ضائع ہو رہی ہے، نمازیں نہیں پڑھتے، پورے مہینے کبھی نماز کے لیے نہیں آتے، لیکن ہم میں سے کسی کو احساس رکھتے کیوں؟ اور یاد رکھیے، یہ جب تک ہم اپنے آپ کو گناہ سے بچانا چاہتے ہیں، تو جب تک اپنے گھر کا ماحول عمدہ نہیں بنائیں گے، تب تک ہم اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں بچائیں گے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، پہلے آپ اللہ کا حکم ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو، وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور اس پر تم بھی پابندی کرو۔ معلوم ہوا کہ ہمیں اگر اپنی عبادتوں پر اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچنے پر استقامت چاہیے، تو پہلی چیز یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کے ساتھ ساتھ اپنے اہل و عیال کو گناہوں سے بچانے کی فکر کریں۔ گھر میں نماز کا ماحول نہیں ہے، دین کا ماحول نہیں ہے، وہ دین سے دوری کا ماحول ہے، ہم فکر پیدا کریں، اپنے آپ کو بھی نماز کا پابند بنانے کی کوشش کریں، اور اپنے گھر والوں کو، اپنے بیٹوں کو، اپنی بیٹیوں کو، ان کو بھی نماز کی خاص تاکید کرے، ورنہ اللہ نہ کرے ان کے گناہوں کی نحوستوں سے کہیں ہماری پابندیاں ہم سے چھین نہ جائیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ چند ضروری باتیں آپ کی خدمت میں ان نیت سے بیان کی گئی ہے کہ ہمیں دھیان دینا ہے۔ اللہ ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں جس طرح سے نیکیوں کی توفیق دے رہا ہے، اللہ نیکیوں کی توفیق کے ساتھ ساتھ گناہوں سے بھی ہماری حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں خود بھی نمازوں کا اور عبادات کا اور گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے ماتحتوں، ہمارے اولادوں اور ہمارے ساتھ رہنے والے ہمارے گھر کے ہر فرد کو اللہ تعالیٰ خصوصی توفیق اور خصوصی اہتمام نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔